نے ارشاد فرمایا وعالم او متعلم، اللہ کی رحمت سے جو چیزیں دور ہیں ان سے مستثنا جو لوگ ہیں ان میں ایک عالم جو دین کا علم رکھنے والا اور ایک متعلم جو دین کے علم کو سیکھنے والا ہے۔ اس کو الگ سے کیوں ذکر کیا؟ وما والا میں تو یہ آ ہی گیا، لیکن الگ سے کیوں ذکر کیا؟ عظمت شان کو بیان کرنے کے لیے۔ ایک تو یہ وجہ ہے، مثلا کہا جاتا ہے بڑا مجمع آیا، فلاں جگہ بڑا مجمع آیا، اس میں 2 آدمی فلاں فلاں بھی تھے۔ اگر خالی یہی کہہ دیتے بڑا مجمع آیا، پھر بھی وہ تو 2 شامل تھے اس میں، لیکن ان دونوں کی بڑائی عظمت بیان کرنے کے لیے ان کا نام لیا جاتا ہے۔ ایسے ہی وما والا میں عالم متعلم تو ضرور شامل ہے، مگر الگ سے ذکر کیا تاکہ ان کی عظمت کا پتہ چلے، معاشرے میں ان کی عزت ہو کہ بھئی یہ ایسی شخصیات ہیں جن کا تذکرہ خود پیغمبر علیہ السلام نے کیا۔ ایک تو یہ وجہ ہے، اور دوسری ایک اور اہم وجہ ہے، وہ وجہ یہ ہے کہ اللہ کا ذکر ہو یا کوئی بھی دینی تحریک ہو، دینی سرگرمی ہو، دینی نقل و حرکت ہو، وہ جب ہی قابل قبول ہے جب علم دین کی روشنی میں ہو۔ اگر اپنی من گھڑت طور پر کوئی عبادت کا رخ بنا لیا جائے جو علم دین کی روشنی سے الگ ہو، اللہ کے ہاں وہ مردود ہے، وہ بدعت کی کیٹیگری میں چلا جاتا ہے۔ تو وہ عالم و متعلم کہہ کر امت کو متوجہ کیا گیا کہ یہ امت راہ حق پر جبھی قائم رہے گی جبکہ اس کا رشتہ علم دین سے باقی رہے۔ علم دین اگر نہیں ہے تو ایسا ہے جیسے بہت شاندار گاڑی ہو، اس کی لائٹ فیل ہو جائے۔ 1 کروڑ کی گاڑی ہے اور رات کا وقت ہے اور سفر طویل ہے اور لائٹ فیل ہو گئی، اب بتاؤ کیسے چلے؟ ہے تو بڑی شاندار، پیٹرول بھی ہے، ڈرائیور بھی ہے، اسٹیئرنگ بھی ہے، ساری چیزیں ہیں، لائٹ فیل ہو گئی، اب کیسے چلے گی؟ اگر چلاؤ گے تو یا تو جانا ادھر تھا چلے جاؤ گے ادھر، پتہ ہی نہیں چلے گا کیونکہ لائٹ ہی نہیں، یا کسی دوسری گاڑی سے ٹکرا جاؤ گے کیونکہ لائٹ سے پتہ چلتا ہے گاڑی ہے یا نہیں سامنے، یا پٹری سے اتر جاؤ گے، جا رہے تھے سڑک پہ پہنچ گئے گڈھے میں کیونکہ لائٹ ہی نہیں۔ ایسا ہی حال اس تحریک کا ہے جس کے ساتھ علم کی روشنی نہ ہو۔ علم صحیح کی روشنی یہ امت کو صحیح رخ پر رکھنے کے لیے لازم ہے۔ وعالم او متعلم، اس سے صرف جانکاری مراد نہیں ہے بلکہ اس سے علم دین اور علم صحیح مراد ہے، جو حاصل کیا جاتا ہے باقاعدہ استاد کے پاس بیٹھ کر مدارس میں۔ یہ نہیں کہ کوئی چیز پڑھ لی اور آدمی کہنے لگے کہ بھائی میں تو عالم بن گیا، میں نے تو سب کتابیں پڑھ لی، نہیں، معتبر نہیں، اس کا علم معتبر نہیں۔ یا آج کل نیٹ کا دور ہے اور ہر دن یوٹیوب پر طرح طرح کی باتیں چلتی رہتی ہیں،
بڑے بڑے بگلا بھگت نظر آتے ہیں، ایسا معلوم ہوتا ہے ابھی آسمان سے اتر کے آئے ہیں، اب پتہ چلا کہ سراسر گمراہی کی باتیں کر رہے ہیں۔ تو کچھ لوگ انہیں کو دیکھ کے متاثر ہو جاتے ہیں۔ تو یاد رکھیے، جن کے ماں باپ کا کچھ پتہ نہ ہو، اصلیت کا پتہ نہ ہو، ان پر کبھی اعتماد مت کیجیے گا صورت دیکھ کر۔ اعتماد ان علماء پر کیا جائے گا، ان اکابر پر کیا جائے گا جو متفقہ طور پر امت میں معتمد علیہ ہے۔ ساری امت نے اعتماد کیا کہ 4 امام متفق علیہ ائمہ متبوعین میں۔ اب آج کوئی آدمی کھڑا ہوتا ہے اور یوٹیوب پر اور فیس بک پر اور فلاں پر کتابیں کھول کھول کے حدیثیں پڑھ کے سناتا ہے، ایسا لگتا ہے امام ابو حنیفہ کو پتہ نہیں تھا، یہی ان سے بڑا نکل کے آیا ہے۔ تو بتاؤ، اس پہ اعتماد کرو گے یا امام صاحب پہ اعتماد کرو گے؟ راہ حق کہاں سے ملے گی؟ ان سے نہیں ملے گی جو الگ راہ اپنا رہے ہیں، ان سے ملے گی جو اجتماعی اور اجماعی رائے اپنا رہے ہیں۔ یہ ہے وعالم او متعلم، صحیح علم سکھلانے والا اور صحیح علم سیکھنے والا، یہ اللہ کی لعنت سے دور ہے، رحمت سے قریب۔ اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ مدارس کا نظام عطا فرمایا ہے۔ یہ نظام اپنے بڑوں پر اعتماد کے مضبوط ستون پر قائم ہے۔ یہاں خودرائی نہیں ہے، یہاں اعتماد ہے، احترام ہے، صحیح رائے اور صحیح عمل تک پہنچنے کی فکر اور تگ و دو ہے۔ اسی کے اندر نورانیت ہے، اسی کے اندر روحانیت ہے۔ اس سے اگر ہم ہٹیں گے پتہ نہیں کہاں پہنچ جائیں گے۔ تو یہ روایت یاد کرنے کے، یاد رکھنے کے قابل ہے۔ پیغمبر علیہ السلام نے ہمیں متوجہ فرمایا کہ دنیا کی چیزیں، دنیا کی غفلتیں، دنیا کی شہوتیں، دنیا کی لذتیں، دنیا کی رغبتیں، یہ اللہ سے دور کرنے کا سبب بنتی ہے۔ ذکر خداوندی، اعمال خیر، علم دین، اس کا سیکھنا سکھلانا، یہ تمہیں اس لعنت سے ہٹا سکتا ہے اور دور کر سکتا ہے۔ اس سے وابستہ ہو۔ اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے، اس مدرسے کو بھی قبول فرمائے۔ جن بچوں کا حفظ مکمل ہوا، اللہ تعالی ان سب کو اس نعمت کی قدردانی کی توفیق عطا فرمائے، اور ان کے والدین، اساتذہ، متعلقین سب کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔